بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح نیب نے ایک بڑے ایکشن کی تیاری کر لی ہے اور کس طرح رانا ثناء اللہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ماتھے پہ پسینہ ہے، ان کی پریس کانفرنس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا سیناریو آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فیاض الحسن چوہان کی وزارت چلی جانے کے بعد جو لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے نا، اب ان لوگوں میں ماتم کا سما ہے، وہ کیوں ہے اور کون سا بڑا سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب اور ان کو یہ ڈیوٹی کیوں سونپی گئی ہے۔ ناظرین اکرام دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں 30 سے 35 سال تک مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی ہے، تو وہ جڑیں یہاں پہ گاڑ چکے تھے، ان کے اپنے بندے تھے۔ آپ صحافت میں اٹھا لیں، آپ پولیس میں اٹھا لیں، آپ کوئی بھی محکمہ اٹھا لیں، تمام محکموں میں انہوں نے اپنے ان کے بندے تھے۔ دیکھیں نا، یہ نیچرل ہے، اتنا عرصہ کوئی جماعت رہے تو نیچے پنجے گاڑ چکی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی تھا ہی نہیں، تو ہر جگہ پہ ان کے اپنے لوگ تھے۔ بیوروکریٹس انہوں نے عمران خان کے شروع کے 2-2.5 سال ان کو چلنے ہی نہیں دیا۔ لیکن یہ چیز بھی حقیقت ہے، ایک مسلم حقیقت ہے کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ ان کے جو بندے تھے مس مینجمنٹ، اور پنجاب جیسے بڑے صوبے کو عثمان بزدار جیسے پہلے ناتجربہ کار جو بندہ بڑے عہدوں پہ نہیں رہا تو اس کو تھما دینا اس کے ہاتھ میں، تو پھر یہ حال ہونا تھا۔ اور اندر کے لوگ جو مافیاز عمران خان کو نہیں چلنے دے رہے، اپنی جماعت کے اس کے مافیاز نہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چلنے دے رہے، تو اپنی ان کی مس مینجمنٹ ہوئی، وہ پورا زور لگاتے رہے، لیکن بیوروکریٹس نے ان کو کام جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ان کو نہیں کرنے دیا۔ اور سب سے بڑھ کے محکمہ پولیس، دیکھیں پولیس کو جیسی اصلاحات کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی، اور متعدد آئی جی پنجاب تبدیل کیے انہوں نے، لیکن کوئی بھی ٹھہر نہیں سکا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب جو عمر شیخ صاحب ہیں، وہاں پہ ان کا جو شیخ فارمولہ، یہ ایک زبردست بندہ ان کو ملا ہے، اور اس نے لاہور میں صفایا کر دیا جو قبضہ گروپ کرمنل اور جو سیاسی اشرافیہ اس کی پشت پناہی جو کرتے تھے، جو پولیس کے اندر افسران میں کالی بھیڑے تھے، ان کو نکال کے پھینک رہے۔ آپ کے سامنے ویڈیوز جو پہلے کو وائرل نہیں ہوتی، نہیں کوئی ایس ایچ او کی کبھی کسی کی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، یہ کر دی، تو یہ لوگ تھے جو عام جو لوگوں کے اوپر ظلم بھی کرتے تھے، اور سیاسی مافیا کو اور اس کے ساتھ پولیس کے اندر جو مافیا ہے چوروں ڈکیتیوں ڈاکوؤں کی سپورٹ کرتے تھے، تو ان لوگوں کو انہوں نے صفایا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماڈل پولیس جیسے چاہیے تھی خان صاحب کی، تو وہ کوشش ہو رہی ہے، اب لاہور میں بہتری آ رہی ہے، پھر پورے پنجاب میں، تو اس حوالے سے۔ لیکن یہ ایک چیز جو وزیر اعظم عمران خان کے اوپر جو لوگوں کی توقعات تھی کہ یہ چوروں ڈاکوؤں جنہوں نے لوٹا ہے یا جو بھی کیا، ان کے کیس منطقی انجام تک پہنچے گے، اور کم از کم جیلوں میں ان کو اے کلاس یہ جو اچھے پروٹوکول نہیں ملیں گے۔ لیکن یہ عوام مایوس ہوئی، کیونکہ جو بھی بندے جیل میں گیا ان کو پروٹوکول ملا، اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ان کو نہیں ملے گا۔ اور اس کی صورتحال میں آپ کو موضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں پراپر۔ میں نے آپ کو ایک ایک چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان اب کیوں لگایا گیا۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیخ رشید کس طرح پریڈکشن وہ سارا کچھ کر چکے ہیں کہ دسمبر، جنوری، فروری میں یہ لوگ جیلوں میں جائیں گے جو ملکی فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے۔ اور ہم بھی متعدد بار بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتا چکے کہ جو لوگ اس طرح کے پاک آرمی کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف کام کریں گے، تو اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو کہیں سے بھی کوئی ڈیل، کوئی این آر او نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے جیلوں کی رونقیں بڑھانی ہے، کیونکہ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جب سارا کچھ آپ کو پتا ہے کہ اب مریم نواز کی بھی وہ بھی ضمانت پہ باہر ہے، تو ان کی کبھی بھی کینسل ہو سکتی ہے۔ باقی تمام لوگ، اب رانا ثناء اللہ میں ڈیٹیل آگے بتاتا ہوں، اب ان کے اوپر بھی کیسز، تو یہ تمام جو لوگ ہیں تو ان کو جب جیلوں میں پروٹوکول ملتا ہے تو وہ مزے کرنے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دوہرا معیار ہے۔ کوئی غریب جائے، کوئی غریب کا بچہ جائے، وہاں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اگر یہ وڈیرے جو بڑے ڈاکو ہیں نا، بڑے چور ہیں، اگر یہ جائے تو ان کو پروٹوکول ملتا ہے۔ تو یہ خان صاحب کو ابھی تک اس کو جو کہتے تھے انصاف برابر کروں گا نہیں کر پائے تھے، تو اب انہوں نے دیکھا فیاض الحسن چوہان ایک قابل بندہ ہے، انہوں نے نعت ڈالی ہوئی تھی اپوزیشن کو، تو اب اس کو وزیر جیل خانہ جات لگا دیا گیا ہے۔ صحیح وقت پہ صحیح بندہ لگایا ہے، اور صحیح فیصلہ کپتان کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں فردوس عاشق آوان صاحبہ،
یہ ایک زبردست منجی ہوئی تمام جماعتوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، تو ایک ایک چیز سمجھتی ہے، یہ بھی ایک اچھا ورک کر سکتی ہے اور اچھا ورک کرے گی، یہ بھی صحیح لگایا اس کو، کیونکہ باہر بیٹھی ہوئی تھی، میدان میں نہیں تھی۔ اور فیاض الحسن چوہان کو جیل خانہ جات، اور انہوں نے آتے ہی جو شہباز شریف صاحب ہے اور اس کے ساتھ جو ان کے بیٹے ہیں حمزہ شہباز، ان کی فائلیں نکلوا لی ہیں کہ ان کو کیا کیا سہولتیں جیل میں ملتی رہی، اور تمام چیزیں جیسی انہوں نے یہ نکال لی۔ اور اس کے ساتھ جب یہ بندہ یہاں لگا ہے تو یہاں سے مریم نواز سے لے کے لندن تک جو ہے پورا یہ ایک درد محسوس کیا جا رہا ہے، ایک سیک جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بندہ صحیح موقع پہ صحیح بندہ یہاں لگایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ رانا ثناءاللہ نے کل شام کو پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب نے ان کے خلاف جو مقدمات، ایک منشیات کا مقدمات ہے، وہ مقدمات بھی جو چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں بھی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ مساریہ ماڈل ٹاؤن ہو، کہیں بھی ہو، یہ ان کا فرنٹ فٹ کا کھلاڑی ہے۔ جو دیکھیں نا، ان کے اوپر عدالتوں نے ان کو مجرم ڈکلیئر کیا ہے، انہوں نے لوٹا ہے، تو برابر کا یہ حصے دار ہے۔ اور آپ کو بتاؤں ماڈل ٹاؤن میں کیسے معصوم بچوں، عورتوں کے اوپر سیدھی منہ میں گولیاں چلائی گئی۔ دیکھیں نا، ان میں بھی ایک دن پہلے اس نے پریس کانفرنس کی تھی اور وہاں پہ پھر گولیاں بھی چلی، سارا کچھ ہوا۔ تو یہ ان کا فرنٹ فٹ کا کھلاڑی ہے، ان کے برابر کا حصے دار ہے۔ تو اب نیب بڑا ایکشن لینے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو تیسرا کیس ہے اس کے اوپر، وہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے۔ اس میں نیب نے مکمل ایک سوال نامہ تھما دیا اس کے ہاتھ میں، اور اس کو 10 تاریخ کو بلا لیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے۔ اس میں جو سوال نامہ ہے اس کے اندر انہوں نے جو ڈیٹیل دی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے سیاست کب شروع کی، کتنی دفعہ آپ پبلک ہولڈر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے کون کون سے کاروبار ہیں، آپ کی فیملی کے نام کون کون سی جائیدادیں ہیں، 20 سال کے عرصے میں آپ نے کتنی جائیدادیں بیچی اور خریدی، اور آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے سوالوں کے جواب تسلی بخش ان کو دینے کے لیے حکم جاری کر دیا گیا، 10 تاریخ کو آپ پیش ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم بن چکی ہے، پہلے بھی مریم نواز، شہباز شریف، یہ اس طرح کرتے ہیں، اب ٹیم بناتے ہیں، اس میں اگر تسلی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر تسلی نہ ہو تو پیشی کے دوران گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو اب اس طرف جب ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کا جو بیانیہ، اور آپ کو پتا ہے مریم نواز نے اس دن ایک سیمینار میں بھی کہا، ان کو جو ایک ان کی جو شیروں کی ایک جو بھرتی کر رہے بندے، وہاں پہ کہا کہ یہ تو بڑا دلیر ہے رانا ثناءاللہ اس کی طرح۔ تو ناظرین اکرام، صورتحال یہ ہے کہ دلیری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، جب سارا ایک ملک جو محب وطن ادارہ ہے اس کے اوپر ان کی لیڈرشپ بیانیہ یہ ان کے بیک پہ کھڑے ہیں، تو ان کے اوپر ہاتھ تو پھیرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا، اور توہین جو ہے عدالت کا نوٹس بھی بنتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، جو ہمارے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، نیب کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو وکلا حضرات ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیے، آپ کو پتا ہے لطیف آفریدی جو گروپ کامیاب ہوا ہے ابھی بار میں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آسما جہانگیر کا گروپ ہے پورا، تو وہ کامیاب ہوا، وہ کس طرح اس کے نواز شریف کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ یہ سارا چیز، اور اس کے ساتھ 120 جو عدالتیں بننے جا رہی ہیں، جو کوئی کیسز، ان کے جتنے سیاسی کیسز ہیں دنوں میں منطقی انجام تک پہنچیں گے اور ان کو سزائیں ہوں گی، تو ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بننی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کو اپلیکیشن دے دی ہے کہ یہ کیوں بن رہی ہیں۔ دیکھنا، وہ چیف جسٹس نے بنائی ہے، تو ان کے خلاف پہلے تو یہ جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب عدالتوں کے ذریعے، اداروں کے ذریعے استعمال کرنا چاہتے ہیں ہمارے خلاف کیسز کروا کے ہمارے اوپر، تو وہ عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ کر رہے ہیں کہ انفلوئنس ہے اداروں کا، اور ججز ان کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی توہین عدالت بنتی ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ کہہ رہے تھے نا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، پسینہ آ رہا ہے، تو خان صاحب نے لاسٹ گلگت بلتستان میں انہوں نے تقریر کی تھی، اینڈ پہ انہوں نے کہا تھا اب میں دیکھوں گا کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے۔ تو ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ بھی آ رہا تھا۔ لیکن ہم پھر یہ کہیں گے کہ آپ اگر ملکی اداروں کے خلاف بات کریں گے، اداروں کے خلاف، فوج کے اوپر آپ چڑھائی کریں گے، تو پھر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے، اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس لیے اپنی فوج کے لیے، پاکستان کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ سیاست کھیلیں گے خان صاحب کے اوپر کریں، پیپلز پارٹی نون لیگ آپ کریں، لیکن جو پیسہ لوٹا ہے اس کی بھی معافی آپ کو نہیں ملے گی، ہم پیچھا کریں گے، جو حقائق ہوگی عوام کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ناظرین اکرام، چاند ٹی وی کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اگر مناسب سمجھے تو چاند ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان چاند کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔